زدني علما رب زدني علما. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، بر خطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس کائنات کے ہر باطل مذہب سے بچا کر اسلام جیسا مذہب مجھے اور آپ کو دیا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہمیں عنایت فرمائی. اللہ کا کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا. عزیزان محترم، ہماری یہ کوشش اللہ جس کو کامیابی کی طرف لے جا رہا ہے کہ وقت اور حالات کی مناسبت سے جمعے کا خطبہ دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے امت مرحومہ امت مسلمہ کو بھرپور فائدہ ہو. یہی وہ جمعے کے خطبات ہیں جو ایک انقلاب برپا کر چکے تھے اس کائنات کے اندر. ہم نے گزشتہ جمعے میں اس جمعے کے متعلق بات رکھی تھی، جمعے کے خطبات کے متعلق بھی بات رکھی تھی کہ جمعے کے خطبے کی اہمیت کتنی ہے اور جمعے کے ذریعے سے مسلمانوں میں کیسے اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا ہے، اور اسی جمعے کے خطبوں کے ذریعے سے اللہ باطل طاقتوں کو کیسے دفن کرتا ہے. اسی جمعے کے خطبات کے ذریعے سے مسلمانوں کو اللہ فتح حکامرانی عطا فرماتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ رہ گئی کہ ہمارے درمیان میں جمعہ ایک رسم بن کر کے رہ گیا. 5 وقت کی نمازوں میں ڈمہ کر دو اور جمعے کو جمعہ بنا لو. یہ حال میں نے اور آپ نے اپنی زندگیوں کا بنا لیا.
تو اللہ وحدہ لا شریک لہ ہماری زندگیوں سے نماز کی اہمیت کو ختم کر دیا اور ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو ہمارا ذمہ دار یا پھر ہمارا سرپرست یا پھر ہمارا رہنما یا ہمارا لیڈر یا ہمارے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا۔ بڑے شرم کی بات ہے یہ، ایک ایک پل، ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک سال مسلمان اپنے آپ پر تف کرنا چاہیے کہ ہائے اللہ، میری زندگی میں وہ دن تو نے بتا دیا کہ سود خور میرا ذمہ دار، قاتل میرا ذمہ دار، مسلمانوں کا قاتل میرا ذمہ دار، مسلمانوں کا قاتل میرے ملک کا حکمران۔ افسوس ہے میری زندگی پہ کہ میں میری مسجد سے اذان تو بلند کر رہا ہوں، میں زبان سے قرآن تو پڑھ رہا ہوں، میں لوگوں کے درمیان میں اسلام تو رکھ رہا ہوں، لیکن میرے ذمہ داروں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے۔ آخر ایسے میں نے کیا غلطی کر دی اے اللہ کہ ہمارے حکمران ہوا کرتے تھے، دنیا میں فیصلے بھی ہوا کرتے تھے، ہمارے حکمران ہوا کرتے تھے، دنیا امن اور چین اور سکون میں بھی تھی، ہمارے حکمران ہوا کرتے تھے، کوئی بھوکا نہیں مرتا تھا، ہمارے حکمران ہوا کرتے تھے، انصاف کے تقاضے پورے ہوتے تھے، ہمارے حکمران ہوا کرتے تھے، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ صحیح فیصلے سنایا کرتا تھا، لیکن آج ہمارے خلاف میں فیصلے جا رہے ہیں، آج ہمارے خلاف میں باتیں ہو رہی ہے، آج ہم کو کم اور تنگ نظری سے دیکھا جا رہا ہے، آج جگہ جگہ سے مسلمانوں کو مٹانے کی سازش ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، آپ کے نقش و نگار بنا کر آپ کا نام لکھ کر اس پر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ کہ ان کا محمد ایسا تھا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے دوستو، دشمن اپنی دشمنی کو انجام دے رہا ہے، دشمن اپنی دشمنی کو انجام دے کر وہ سب کچھ کر رہا ہے جو اس کے منشے میں ہے، جو اس کی تعظیم میں ہے، جو اس کی تنظیم میں ہے، جو اس کے خیالات میں ہے، وہ سب کچھ کر گزر رہا ہے۔ جس کے پاس ایک بہترین دستور، قانون، اس قانون کو کائنات کا کوئی مذہب، صرف مسلمان نہیں، دنیا کے کائنات کا کوئی مذہب جھٹلا نہیں سکتا۔ وہ قاعدہ اور قانون کی کتاب پڑھنے کے لیے آپ کو کسی بہت بڑی یونیورسٹی سے 8 سال کی ڈگری حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک اپنے مسجد کے امام سے اس ڈگری کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ڈگری کا نام ہے قرآن مجید کلام اللہ۔ اس مسجد کے امام سے قرآن پڑھ کر آپ قرآن کے ذریعے سے اپنی طاقت کیا ہے منوا سکتے ہیں، اپنی طاقت کا اندازہ کیا ہے لوگوں کو بتا سکتے ہیں، اس دنیا کی اہمیت کیا ہے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، اس دنیا میں میرا وقار کیا ہے سمجھا سکتے ہیں۔ اگر یہ قرآن اس دنیا کے اندر نہیں ہے تو پھر یہ دنیا نہیں ہے۔ اس قرآن کے ذریعے سے نبی کی سیرت اگر نہیں ہے تو ایک کائنات کچھ نہیں ہے۔ یہ بتانے کے قابل مجھے اور آپ کو بننا ہے۔ میری نظروں سے، میرے ہاتھوں سے، میری سوچ اور میری فکر، میری تہذیب سے، میرے گھروں سے، میری زبانوں سے، میری کاروبار سے، میری تجارت سے، میری ملاقات سے قرآن کو چھین لیا گیا، اور جب قرآن میرے اور آپ کے ہاتھوں سے دور ہو گیا تو آج چپا لے کر چورستے پر مانگنے کی نوبت آ گئی۔ کیا سیکھا ہم نے صحابہ کی زندگی سے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے زبردست بات بتائی۔ سورہ احقاف پڑھنا، 46 نمبر کا سورہ ہے، آیت نمبر 12 اور 13 پڑھنا، جس میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے بہت ہی عمدہ اور زبردست بات بتائی۔ ذرا دلوں کو ٹھنڈے کر کے سننا اور دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دینا، اپنے اندر روح سے پوچھنا، جو کپ کپاتی ہوئی کمزور ناتوان جو جسم کو طاقتور بنا کر میں نے روح کو اپنی جو کمزور کر لیا ہے، اس کمزور روح سے سوال کرنا اور اس کمزور روح کو طاقتور بنانے کے لیے اس آیت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا۔ اور اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ چیلنجنگ ہے، یہ پوری کائنات کے لیے چیلنج ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا بے شک جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، رب، ایک رب، اب رب ہمارے پاس تو ایک ہے لیکن غریب نواز الگ، بندہ نواز الگ، اولاد دینے والا الگ، بگڑی بنانے والا الگ، رشتے لگانے والا بھی الگ۔
ہر شے کو ہم نے پارٹ میں بانٹ دیا، رب پارٹ میں بٹا ہوا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اعوذ باللہ۔ اللہ نے واضح کہا 1400 برس پہلے کہ جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے، جمنے سے مراد توحید، جمنے سے مراد یہ سمجھنا کہ مشکل آئی تو کوئی مشکل کشا نہیں ہے سوائے میرے رب کے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد دینے والا میرا رب، پریشانی آ گئی دور کرنے والا میرا رب، بھوکا ہوں کھانا کھلانے والا میرا رب، یہ رب جم جانے کے متعلق ہے۔ اللہ نے یہی کہا کہ جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے، پھر اللہ نے خوشخبری سنائی، اور یہ خوشخبری میرے اور آپ کے نام نہیں، پوری کائنات کے مسلمانوں کے نام ہے، پوری کائنات کے ایمان والوں کے نام ہے۔ اللہ نے کہا جو رب کو مان کر اس پر جم جاتے ہیں انہیں کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا، کوئی مائکا لال انہیں ڈرا نہیں سکتا۔ لیکن آج کیا معاملہ ہے میرا اور آپ کا؟ کمپنی کے باس کا ڈر، محلے کے روڑی کا ڈر، کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کا ڈر، ہما قسم کا ڈر، پھر بھی رب مان رہے ہو تو کہاں سے دوری ہوگی؟ صحابہ سے ہم نے یہ نہیں سیکھا۔ آج کا عنوان یہ رکھا ہم نے، صحابہ سے ہم نے کیا سیکھا؟ وہ جماعت جو زمین پر چلتی تو اللہ جنت میں جن کے قدموں کو سنا دیتا، وہ جماعت جس کے بارے میں اللہ فرشتوں سے کہتا کہ دیکھو میرے نبی کا میں جاننے اور ماننے والے، میں ان سے راضی ہے، یہ مجھ سے راضی۔ اللہ اکبر! کون تھے وہ لوگ؟ کلمہ کیا تھا ان کا؟ قرآن کیا تھی ان کی؟ نبی کون تھے ان کے؟ کعبہ کیا تھا ان کا؟ سب وہی جو میرا اور آپ کا ہے۔ فرق صرف یہ رہ گیا ہے کہ میں رب کو رب تو مانتا ضرور ہوں لیکن پارٹیشن میں مانتا ہوں۔ میری مرضی آ گئی تو میں ان کے سامنے بھی سر جھکا لوں گا، میری مرضی آ گئی تو میں رب سے مانگ بھی لوں گا، مشکل آ گئی تو رب سے مانگ مانگ کر مشکلوں کو دور کروں گا۔ جب مشکل دور ہو جائے گی تو کسی خبر پر سجدہ کر کے کہوں گا آپ کا شکریہ بہت بہت۔ یہ رب کو ماننے والی بات نہیں ہے۔ یہ جب میرے اندر حالات پیدا ہوئے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا۔ فرانس ناجائز اولاد ہے، شاید تم کو نہیں معلوم، یہ اس کے باپ یا ماں کا پتہ نہیں ہے، ایک ناجائز اولاد کر بھی کیا سکتی ہے، اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا کر ظالم دنیا یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ ہم اسلام کے خلاف کہیں، مسلمانوں کے خلاف کہیں، اور مسلمان کرتا کیا ہے آخر؟ دعوے تو بہت ہیں اس کے، نبی کو چاہنے کے دعوے ہیں، نبی کے نام پر جلوس نکالنے کے دعوے ہیں، نبی کے نام پر مرنے اور کٹنے کے دعوے ہیں۔ تو اس دشمن یہ بھی دیکھتا ہے کہ کیا ہم ان کے نبی کے خلاف اگر کہیں تو مسلمان کر کیا سکتا ہے۔ کیا کیا ہے تم نے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ کچھ نہیں کیا۔ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، پوری دنیا ایک طرف ہو گئی اور حیدرآباد بیچارہ مظلوم بن کر کے رہ گیا، اور حیدرآباد کے نوجوان بیچارے یتیم اور یسیر ہو گئے۔ افسوس، نبی کے نام پر، نبی کے ناموس پر، نبی کے عزت پر ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہم اپنی جان و مال قربان کرنے والے ہیں۔ تم تو اپنا وقت بھی نہیں دیا ابھی تک کے، اپنے خیم کے وقت کو بھی نہیں دیا ابھی تک۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کہنا اسی لیے پڑتا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو نبی کی عزت انگوٹھوں تک رہ گئی، اشہد ان محمد الرسول اللہ، بات ختم۔ نبی سے زیادہ ہم سے ہونے والا نہیں۔ 5 وقت کی آپ نمازیں پڑھو بولے نہیں ہو سکتا، قرآن آپ روز پڑھو بولے نہیں ہو سکتا، آپ جھوٹ نکو بولو بولے نہیں ہو سکتا، آپ زنا مت کرو بولے نہیں ہو سکتا، آپ قتل مت کرو بولے نہیں ہو سکتا۔ سب چیز میں کروں گا اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر انگوٹھوں کو چوم لوں گا۔ اتنی ہی محبت میری اور آپ کی ہے، بس باقی کا کائنات میں کیا ہوتا ہے مجھے کوئی نہیں معلوم۔ یہ زندگی میں نے اور آپ نے بنا لی ہے عزیزان محترم۔ بدلیے عزیز نوجوان ساتھیوں، اپنی زندگیوں کو بدلیے، اپنے خیالات اور سوچ کو بدلیے، اسلام کو پڑھیے، اسلام کی تاریخ کو پڑھیے، جب بھی وقت ملا صحابہ کی سیرت کو پڑھیے۔ کوئی ایک صحابی کی سیرت تم پوری مکمل پڑھ لو انشاءاللہ،
ان کے ایمان لانے سے لے کر ان کی وفات تک کے دوسرے دن تمہاری زندگی میں انقلاب ضرور آ جائے گا۔ آج کیا معاملہ ہے؟ پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں، ہندوستان کی سرزمین پر ہندوستان سے اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں، مدرسوں کو بند کرنے کی سازشیں، ائمہ پر جو ہے نا الزامات لگانے کی سازشیں، علماؤں کو جیل میں بند کرنے کی سازشیں، مسلمانوں کو بیماریاں پھیلانے کے الزام لگانے کی سازشیں، کتنی سازشیں ہیں جو چل رہی ہے، اور پھر میں تماش بین بنا بیٹھا ہوں کہ مجھ سے کیا ہونے والا ہے۔ آؤ ذرا سوچتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر کیا کرتے تھے، آج میں اپنی فکر میں لگ گیا جس کی بنیاد پر میں مفاد پرست ہو گیا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ میرا گھر اچھا رہے، میری زندگی اچھی رہے، مجھے کھانا اچھا ملے، میری گاڑی اچھی رہے، میرا بینک بیلنس اچھا رہے، میرا بچہ سب سے اچھے اسکول میں پڑھے، محلے کا کوئی غریب بچہ کسی یتیم خانے میں پڑھتا ہے پڑھے، یا کسی پنکچر کی دکان پہ کام کرتا ہے کرے، مجھے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کیا سیکھا صحابہ سے ہم نے؟ آؤ ایک دو تین واقعات سناتا ہوں انشاءاللہ، شاید کہ میری اور آپ کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جائے، شاید کہ میں اور آپ اپنے صحابہ کو چاہنے والے بن جائیں۔ آج کتنے ایسے مسلمان آبادیاں ہیں جن کو ظالم لینڈ گرابروں نے تالابوں کو سکا کر زمینیں بیچ کر آج تماش بین بنے بیٹھے، کھا گئے لوگوں کا پیسہ۔ اللہ جہنم میں ان سے حساب لے گا انشاءاللہ، کوئی طاقت نہیں بچے گی۔ ان مظلوم بچوں کی آہیں، ان ماؤں کی آہیں، ان نوجوانوں کی آہیں، ان بزرگوں کی آہیں جو آج تعفن جیسے کیچڑ کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے دورہ کیا ہے وہاں کا، ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، جس گھر میں ہم گھستے اس گھر میں ایک عجیب سی گندی بو محسوس ہو رہی ہے، نالے کی بو، اسی کے اندر سو رہے ہیں، اسی کے اندر کھا رہے ہیں۔ تمہاری یہ جوانیاں کیا کر رہی ہیں؟ تم کیا کر رہے ہو؟ آخر چبوترے پہ بیٹھ کے لوگوں کا مذاق بناتے ہو، لوگوں کی ذاتی زندگیوں میں جھانکتے ہو، فیس بک پہ کون کس کے خلاف کیا بول رہا ذرا مزے لیں گے، یا یوٹیوب پہ نیا کچھ آیا کرتے دیکھ لیں گے، یا واٹس ایپ کے ذریعے سے رات بھر چیٹنگ کریں گے۔ تمہاری جوانیاں اس لیے نہیں ہے دوستو، اسی لیے تمہاری جوانیاں نہیں ہے، تمہاری جوانیاں اسلام کو تعمیر کرنے کے لیے ہے، تمہاری جوانیاں اسلام پر قربان ہونے کے لیے ہے، تمہاری جوانیاں اسلام کو سجانے اور سنوارنے کے لیے ہے۔ تم جوان سمجھ نہیں رہے ہو، حالات کب بدلیں گے اللہ عالم بالصواب، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کچھ تاریخ ہماری کہتی ہے اسلام کی، اور پلٹ کر ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو کچھ اور تاریخ نظر آتی ہے۔ عجیب سا معاملہ ہے کہ یہ کون سا قانون میں نے رائج کیا ہے۔ آج بھی وقت ہے ہمارے پاس، ان بھوکوں کو کھانا کھلانے کا انتظام کرنا چاہیے، ان ماں بہنوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، ان کے کپڑوں کا انتظام کرنا چاہیے، اور اٹھنا چاہیے، اپنے جذبے کا اظہار کرنا چاہیے۔ ڈر اور خوف سوائے اپنے رب کے کسی اور کا نہیں۔ تم جب تک کہ اٹھو گے نہیں انقلاب برپا ہوگا نہیں، جب تک کہ تم اٹھو گے نہیں برائی زمین سے ختم ہوگی نہیں۔ تم اٹھو، تم کھڑے رہو اپنے رب کے لیے، اپنے نبی کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے، پھر اللہ کی مدد آسمان سے آئے گی انشاءاللہ۔ کتنے لوگ ترس رہے ہیں آج؟ جس دن سے یہ معاملہ ہوا اس دن سے ہماری ساری کی ساری ٹیم لوگوں کے درمیان میں ہے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل کرم ہے، اور کوئی بڑے دارندے نہیں ہیں اس کے اندر۔ 15 سال 16 سال 18 سال 19 سال 20 سال کے بچے مل کر کے سارا کام کر رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد ہو رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے موجود ہے سارا سامان، یہ کچھ نہیں ہے، بہت سارا تھا ابھی۔ لیکن آج میرا معاملہ کیا ہے؟ لوگوں کی تکلیف کا احساس میرے سینے سے ختم ہو گیا۔ میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں میرا بینک بیلنس ختم نہ ہو جائے، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں میں مفلسی میں نہ آ جاؤں، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں میرے گھر میں مفلس نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ پر توکل کرنا چھوڑ دیا۔ اسی ضمن میں اللہ نے کہا ثم استقام، تم رب کو مان کر جم جاؤ۔ تمہارے جیب میں اگر 100 روپیہ اگر ہے تو وہ 100 روپیہ تم خرچ کر دو، اللہ تمہیں 200 500 دلائے گا انشاءاللہ۔ لیکن کہاں ہے یہ جذبہ؟ کون سوچ رہا ہے؟ کس کی فکر میں ہے؟
آؤ ذرا دیکھتے ہیں میرے صحابہ کی زندگی سے کہ ہم نے کیا سیکھا صحابہ سے آخر. اس لیے کہ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی، یہ بھی کہتا چلوں، بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ ہماری بیشتر مساجدوں میں کے اندر صحابہ کے واقعات کم، ان کے واقعات سنائے جاتے جن کا تذکرہ کرنا ضروری ہے نہیں. ضروری نہیں ہے ان کا تذکرہ کرنا. چوتھے پانچویں نمبر کے درجے کے لوگ، جو اول نمبر درجے کے لوگ، جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا، جنہوں نے انگوٹھوں کو چوما نہیں بلکہ اپنی گردنوں کا نذرانہ دیا اپنے نبی کے لیے، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے، ان کے واقعات، میرے صحابہ کے واقعات ہمارے درمیان میں ہر جمعہ ہونا چاہیے. نہیں، عجیب سا بتایا گیا، نبی نور کے تھے، نور سے بنایا گیا تھا، نور سے کائنات تھی، نور سے فلانا تھا. اس سے کیا تمہاری بخشش ہونے والی ہے؟ اس سے کیا بخشش ہونے والی ہے تمہاری؟ پوری قرآن شروع سے آخر تک کہتی ہے کہ نبی نور نہیں تھے، لیکن تم قرآن کے خلاف جا کر کے عجیب سا فلسفہ بیان کرتے ہو. جب ہم بولتے ہیں تو عجیب سا معاملہ ہوتا ہے کہ ہاں انہوں ایسا کیسا بولے نہیں، قرآن سے بولے. آؤ صحابہ کی زندگی سے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کیسی قربانیاں دیا کرتے تھے. ہونا کیا تھا اس قوم کو، دینا کیا تھا اس قوم کو، دیا کیا ہم نے اس قوم کو. افسوس، سخت افسوس. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، ستاروں کے مانند صحابہ کرام ارد گرد گھیرے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہیں. اتنے میں کچھ مہمان آ گئے. مہمان آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی نے دیکھا، جب بات ختم ہوئی، مہمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہمیں آج ایک رات کی مہمانی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر، جس کے گھر میں خود فاقے چل رہے ہوں، جس کے گھر میں خود مہینوں سے چولہا نہ جلا ہو، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہاں تمہاری جو ہے نا مہمانداری قبول ہے، بیٹھ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے تم میں سے جو آج ان کی مہمان نوازی قبول کر لے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. غور سے سننا دوستو، میرے صحابہ کیسے تھے؟ وہ زندگی اگر گزارو گے تو جنت ملے گی، یہ منمانی زندگی گزارو گے تو جنت نہیں ملنے والی ہے. اتنا طے کر کے چل لیجیے، اتنا طے کر کے چلے گی. میں کوئی مفتی یا جو ہے عالم نہیں بات کر رہا ہوں، بلکہ میں قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں. قرآن کی تعلیمات کے مطابق میں آپ کے سامنے بات کو رکھنے کی جرات کر رہا ہوں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، ایک مہمان چاہیے مجھے، دے دیجئے، میں اپنے گھر لے جاؤں گا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو طلحہ لے جاؤ. وہ مہمان ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے. آگے ابو طلحہ پیچھے مہمان گھر کے قریب پہنچنے کے ساتھ ہی مہمان سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ٹھہرو میں بھی آتا ہوں گھر جا کر. اندر گئے اور بیوی سے پوچھنے لگے، اے شریک حیات بیگم، کچھ کھانے کے لیے ہے گھر میں؟ باہر مہمان ہے اللہ کے نبی کا. اس ایمان والی عورت نے کہا، کیسی بات کرتے ہو جی، آپ کو تو پتا ہے کہ میں اور آپ فاقوں کی زندگی گزار رہے ہیں. ہاں، کھجور کا کچھ بورا بچا ہوا ہے، کھجور کا جو جھڑ جاتا ہے بورا بچا ہوا ہے. آج 2 دن سے وہ بچوں کو کھلا رہی ہو اور وہی آج بچا ہوا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آج میں اور آپ پھر پانی پی کر سو جائیں. بچے چونکہ بھوک برداشت نہیں کرتے، ان کو یہ بورا کھلا کر سلا دوں گی. میں تو یہ سوچ رہی تھی آپ مہمان کو لا لیے، اب کیا کیا جائے. صحابہ سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ٹھیک ہے بیوی، ایک کام کرو، آج بچے بھی فاقے پر آ جائیں گے. اللہ اکبر. بچوں کو سنبھال لیں گے، کچھ باتیں بناؤ، پانی پلاؤ، ادھر ادھر کی کچھ باتیں کرو، بچے سو جائیں گے. اور پھر جب مہمان کو میں گھر میں لاؤں گا، دستر بچھانا، وہ بورا سامنے رکھنا اور چراغ کو گل کر دینا، بند کر دینا، اندھیرا کر دینا، تاکہ مہمان کو یہ پتا نہ چلے کہ ہم نہیں کھا رہے ہیں، صرف اسے کھلا رہے ہیں. اللہ اکبر. پروگرام طے ہوا، باہر آئے، مہمان نوازی کے لیے مہمان کو ہاتھ میں لیا
اور اپنے گھر میں لے گئے. بیوی جب تک کہ بچوں کو سلا دی, پیانی پلائی اور بھوکے بچوں کو سلا دیا. اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کو لیے ساتھ میں دستر پر بیٹھ جاتے ہیں اور پروگرام کے مطابق چراغ کو بجھا دیا جاتا ہے اور مہمان کے سامنے سارے کا سارا وہ کھجور کا بورا رکھ دیا گیا. مہمان یہ سمجھ رہا کہ گھر کا آدمی بھی کھا رہا ہے. جب وہ پورا مہمان کھا چکا, رات گزر چکی, صبح فجر کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان ہوئی. مہمان کو لے کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں, مسجد نبوی کا رخ کیا. جب مسجد نبوی کے دروازے میں قدم رکھتے ہیں, میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمتما رہا ہے, ایک نور ہے, ایک نورانی چہرہ ہے, مسکرا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب داخل ہوئے, آگے بڑھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگا لیا, سینے سے چمٹا لیا اور کہا, ابو طلحہ مبارک ہو تجھے, مبارک ہو, رات میں تو نے جو عمل کیا ہے اللہ جبرائیل کے ذریعے سے تیرے لیے جنت کی خوشخبری بھیجا ہے. کہاں ہے یہ لوگ؟ کون ملیں گے یہ لوگ؟ کہاں ملیں گے یہ لوگ؟ نام تو صحابہ کا, اسلام کے ذریعے سے پہچان, نبی کی پہچان, لیکن ملیں گے کہاں یہ لوگ؟ ڈھونڈنا پڑے گا, نہیں ملیں گے لوگ. ہاں ہیں جن کو پسپا کر دیا جا رہا ہے, جن کو دبا دیا جا رہا ہے, جن کو پریشان کر دیا جا رہا ہے. ہیں لوگ تیار ہیں, آج بھی کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن نہیں, بہت طاقتیں ہیں, بہت طاغوتی طاقتیں ہیں, بہت ہی یہودی طاقتیں ہیں جو ایسے کام کرنے والوں کو طاقت کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم, صحابہ سے اگر سیکھنا ہو تو یہ کہ میں اپنی زندگی سے زیادہ سامنے والے کی زندگی کی اہمیت کو جانوں. آج جاؤ کبھی, نکالو وقت, سوشل میڈیا پر مت دیکھو, فیس بک پہ آیت تو دیکھوں گا, وہ تو بات غلط. نکلو آپ ذاتی طور پہ پروگرام بنا کے نکلو, یعنی تو ہمارے ساتھ آؤ, ہم لے کے چلتے تم کو. جاؤ دیکھو کس طریقے سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں, ایک ایک جوڑے میں زندگی گزار رہے ہیں. کھانے کے لیے برتن ان کے پاس چلے گئے, پہننے کے کپڑے ان کے بہہ کے چلے گئے. جو روزگار کمانے کا تھا ایک ایک مشین پر, جو روز 500-600 روپے 700 روپے کما کر زندگی گزارنے والا آدمی تھا, آج مانگنے پر نوبت آ گئی ہے نہیں اس کے پاس کچھ. اور میرے گھر میں بہت کچھ موجود ہے. یہ صحابہ سے میں نے سیکھا کیا آخر؟ کب تک یہ زندگی لے کر کے چلو گے دوستو؟ تمہیں بھی مرنا ہے, ہمیں بھی مرنا ہے. کائنات میں کوئی زندہ رہنے والا نہیں. کل من علیہا فان کہا اللہ تعالیٰ نے, ساری کائنات کو فنا کر کے رکھ دوں گا. تو میری اور آپ کی طاقت کی یا میرے اور آپ کی حیثیت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ میرے اور آپ کے مال کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتی. عزیزان محترم یاد رکھنا, میرے صحابہ کی سیرت سے اگر سیکھنا ہو تو اسلام کے لیے جان دینا سیکھو. میرے صحابہ نے کبھی اسلام کے لیے جان دینے کی باری آئی تو جورو سے پرمیشن لیتا ہوں یا ماں باپ سے پرمیشن لیتا ہوں کی بات نہیں کہی. آنن فانن اپنی گردنوں کو پیش کر دیا اور کہا کہ ہم تیار ہیں اسلام کو جان دینے کے لیے. لیکن آج تم وقت نہیں دے سکتے. میرے صحابہ سے اگر سیکھنا ہو تو مال کیسے خرچ کیا جائے پوچھنا کبھی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مال کیسے کمایا جا سکتا ہے سچائی کے ذریعے سے, اور اسلام کے لیے خرچ کیسے کیا جا سکتا ہے. اور پوچھنا میرے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, نبی کے دوہرے داماد سے, تیسرے خلیفہ سے پوچھنا کہ اسلام کے لیے مال خرچ کرنے پر اللہ کیسی کیسی خوشخبریاں دیتا ہے. پوچھنا کبھی میرے صحابہ سے. دوستو صحابہ نے تو یہ سکھایا ہے مجھے اور آپ کو کہ تمہارے پاس مال اگر ہے تو وقت آ گیا تو مال فوری خرچ کر ڈالو. تم جتنا تمہارے پاس ہے خرچ کر ڈالو, اللہ اس سے زیادہ دینے والا ہے. اگر کبھی اسلام چاہتا ہے کہ نہیں اسلام کو بچانے کی خاطر گردنوں کی ضرورت ہے, اب جانوں کی ضرورت ہے, تو تم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کی عزت کو بچا لو, نبی کی عزت کو بچا لو, نبی کے مقام کو بچا لو. تم کو سکھایا یہی گیا اسلام کے ذریعے سے. اپنے رب کو راضی کیسے کرنا ہے وہ تم کو سکھایا گیا ہے کہ جب کبھی تم مصیبت
مصیبت کے اندر آ جاؤ تو میرے صحابہ کا طریقہ کار یہ تھا. ہم نے صحابہ سے یہ سیکھنا ہے کہ صحابہ کرام کو جب مصیبتیں اور پریشانی آ جاتی تو فوری وہ مسجد کا رخ کرتے اور مسجد میں آ جاتے, 2 رکعت نماز ادا کرتے, سر کو سجدے میں رکھ دیتے, آنکھوں سے آنسو بہا دیتے, اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگتے. ان کا سر زمین سے اٹھتا ہی نہیں, اللہ ان کی مرادوں کو پوری کر دیتا. یہ صحابہ سے سیکھا ہے ہم نے اور یہ سیکھنا چاہیے. آج اتنے سارے حالات خراب ہونے کے باوجود کیا مساجد کو بھرنا سیکھا میں نے اور آپ نے؟ کیا مساجد کو بھرا ہے میں نے اور آپ نے؟ وہی مسجد ویرانی, قبرستان آباد اور مسجد ویران. قبرستانوں سے کچھ نہیں ملنے والا ہے جن شیاطین کے سوا. اللہ کے گھر میں آؤ گے, اللہ کے سامنے جھکو گے, اللہ سے مانگو گے, اللہ سے سامنے گڑ گڑاؤ گے. وہ خالق کائنات ہے, اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. تم زبان ہلا کے تو دیکھو, تم یہ سر جھکا کے تو دیکھو, تم آنسو بہا کے تو دیکھو, تم اپنی زبان سے مانگ کر کے تو دیکھو کہ اللہ کیسے اپنے آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اتنے سارے حالات خراب ہوئے, ہم نے دیکھا اپنی آنکھ سے کہ مسلمانوں کی شادیوں سے باجے ختم نہیں ہوئے. مسلمان کے نوجوان ہجڑوں کے جیسا اس باجے کے سامنے ناچتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہجڑا ہے وہ, ہجڑا, نامرد ہی کمر ہلا کے ناچتا ہے, ورنہ مرد آدمی کی چال سے تو تھرا جاتا ہے دشمن. آج ہم دشمن سے ڈرنے والے ہو گئے, لیکن ہماری چال میں زنخا پن اور زنانہ پن آ گیا. عجیب سا فلسفہ ہے دوستو. مرد بنو, مرد, اسلامی مرد بنو, وہ مرد بنو جیسا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جیسا موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جیسا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جیسا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور وہ مرد مجاہد کا تذکرہ نہ کروں تو تقریر ادھوری رہے گی کہ خالد بن ولید کی سیرت کبھی پڑھ لینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کی زندگی کا 90% حصہ اسلام لانے کے بعد گھوڑے کی پیٹھ پر گزر گیا, جس نے کبھی 2 روٹی چین کی نہیں کھائی, 2 گھنٹے چین سے نیند نہیں سوئی, البتہ رب کی عبادت کرتے رہے, اللہ سے پناہ مانگتے رہے. اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں حیات طیبہ, حیات مبارکہ کے اندر اسلام 24 لاکھ مربع گز تک پھیل گیا تھا. افریقہ اسلام کی آغوش میں تھا, امریکہ اسلام کی آغوش میں تھا, جو ہے انگلینڈ جو ہے اسلام کی آغوش میں تھا. کتنے ممالک تھے, سارے کے سارے اسلام میں تھے, سارے کے سارے اسلام سے چلے گئے. ایران جیسا ملک مسلمانوں کے پاس تھا, آج رافضی گنڈوں کے پاس چلا گیا, یہودی ایجنٹوں کے پاس چلا گیا. تم کو ذرے بھی فکر نہیں ہے, تم کو ذرے بھی ماتھے پہ شکن نہیں آتی اپنی تاریخ پڑھنے کے بعد کہ ہائے اللہ, اسلام اتنا پھیل گیا تھا میرے صحابہ کی زندگی میں اور میری زندگی میں اسلام سکڑ رہا ہے. تم نے کبھی سوچا ہے, کبھی اپنے ذہن کو لڑایا ہے؟ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے, یہ بھی بول دے رہا ہوں. سب بیکار آج کے دور میں. تم ماسٹرز کر لو, ڈبل ماسٹرز کر لو, MBA کر لو, ڈبل MBA کر لو, وہ ڈگری تمہاری خالی طہارت لینے کے قابل کام آئے گی, اس سے زیادہ نہیں آ سکتی. وہی ڈگری ہے تمہاری, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. حق لینا, پوچھ لے کے پھینک دے کے آ جانا, برخاست, ختم. لیکن اپنی زندگی کو مجاہدانہ بناؤ گے, اسلامی طریقے سے جیو گے, اسلام کو اپنا کر جیو گے, اسلام کو چاہ کر جیو گے, اسلام کے طریقے پر جیو گے, اپنی شکل و صورت کو نبی کی سنت کے مطابق بناؤ گے, صحابہ کی سیرت کو اپنی زندگی میں لاؤ گے, یہ کائنات بھی تمہاری ہے اور وہ جنت بھی تمہاری ہے. ہر انسان کی خواہش ہے جنت چاہیے, ہر انسان کی خواہش ہے جنت مل جائے, لیکن جنت تھالیاں ٹھوک لینے سے, قوالیاں سن لینے سے, نعتاں پڑھ لینے سے,
अंगूठे चूम लेने से, खबरों पे झुक जाने से, मुर्शद की ताज़ीम में चप्पलों को सर पे रख लेने से और टोपियों के ऊपर चप्पल का निशान बना लेने से जन्नत नहीं मिलती। मिलती नहीं जन्नत, चैन है हमारा। ये जन्नत उस वक्त मिलती है जब हैया अला सलात हैया अल फलाह पर मस्जिदें ऐसी भरना शुरू हो जाए जैसा जुमे को भरी जाती है। फिर देखना इंशाअल्लाह, अगर ये आपका भाई जिंदा रहा तो याद करेंगे, आप मिलेंगे मुझसे, आके मुसाफा करेंगे। 6 महीने, ज्यादा नहीं। रमजान 6 महीने है, 6 महीने का तुम रोज एक ऐलान करो अपने खानदानों में, दोस्त अहबाब में, मुसलमान आबादियों में, क्या मस्जिदों को भरेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिदों के अंदर जुमे की जो है जैसी कैफियत पैदा कर देंगे इंशाअल्लाह। आप 6 महीने तक नमाज पढ़ो, अल्लाह 7वें महीने में बहुत बड़ी कामयाबी जरूर देगा इंशाअल्लाह। इस्लाम की तारीख है ये। मैं नहीं कहता भाई, मैं कुछ नहीं कहता, अपने तरफ से नहीं कहना चाहता। मैं दुनियावी मिसाल अगर है तो मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं, लेकिन इस्लाम की बात है तो मैं अपनी तरफ से नहीं, जो इस्लाम चाहता है वो बात करना चाहता हूं। उठो, भरो मस्जिदों को, क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर 15 मिनट तुम्हारी दुकान अगर बंद रहेगी या 15 मिनट तुम्हारी तिजारत अगर बंद रहेगी तो क्या नुकसान होगा तुम्हें? नहीं नुकसान होगा तुम्हारा इंशाअल्लाह। अल्लाह बराबर फायदा करेगा। सहाबा कराम की भी तिजारतें थी, उस वक्त को भी याद करना। सहाबा से हमने ये सीखा। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े ताजिर का नाम था, बहुत बड़े ताजिर का नाम था। बहुत सारे लोग गुलाम काम करने वाले थे, माल उतारने वाले अलग, माल जमाने वाले अलग, माल बेचने वाले अलग, इतने सारे लोग काम करने वाले, बड़ी तिजारत वाला आदमी, बड़ा ताजिर मदीने की सरजमीन का। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए रोज की तरह, अपनी दुकान को खोला, अपने गुलामों से कहा कि चलो अब शुरू करो, तिजारत का मामला है। सब अपने अपने सामान को जमाओ जहां जहां रोज जमाया जाता है। अपने मालिक के हुक्म पर गुलाम वो पूरे सामान को जमा रहे हैं। दुकान खुली है, अब चंद ही लम्हों में गाहक आने वाले हैं, अब बिक्री होने वाली है। लेकिन एक कासिद घोड़े पर बैठा हुआ मदीने के बाजार में आवाज लगा रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको आवाज दे रहे हैं, बुला रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ जरूरी बात करना है, कहीं निकलना है काफिले के तौर पर, किसी मुल्क पर हमला करने के लिए हमें जाना है, अब तैयारी करना है, अब निकलना है। और फिर अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा गया कि अपने साथियों से कह रहे हैं कि माल जमा दिया। ये नहीं कहा कि तुम लोग तिजारत कर लो, मैं जरा जाके आता हूं। हमारा तरीका तो ये है कि तुम लोग देखते रहो, कारोबार जरा संभालो, मैं जाके आता हूं जरा। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अब बंद करो दुकान, आका का बुलावा है, नबी का बुलावा है, अब पता नहीं क्या हुक्म होने वाला है, अब तिजारत नहीं चलने वाली है। तमाम के तमाम दुकान को फौरन वापस बंद करवा दिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। तभी तो अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू उन 10 साहबा जिनको जन्नत की बशारत दी गई उनमें शामिल कर लिया। मेरी तो सिर्फ ख्वाहिश है, जन्नत ख्वाहिश है, हर एक की अपनी अपनी ख्वाहिश है। किसी की 2 मंजिला बिल्डिंग की ख्वाहिश है, किसी को अमेरिका जाने की ख्वाहिश है। कोशिश कर रहा, एक वक्त फेल हो गया, फिर दोबारा इंटरव्यू, फिर कहाँ जाना है, नहीं अमेरिका में कैंसिल होगा, कनाडा जाएंगे, कनाडा में कैंसिल होगा, इंग्लैंड जाएंगे, इंग्लैंड में कैंसिल होगा, फ्रांस जाएंगे, फ्रांस कैंसिल होगा, जर्मनी जाएंगे। अरे तुम अपनी जन्नत या दुनिया में ढूंढते रहो, आसमानी जन्नत के तरफ भी कभी तवज्जो करो, कभी सोचो कि वो जन्नत मुझे कैसे मिलने वाली है। इतनी फिक्र तो मैंने कभी नहीं की जन्नत हासिल करने के लिए, इतनी जुस्तजू तो मैंने कभी नहीं की जन्नत हासिल करने के लिए। जुमे के दिन भी आधा खुतबा होने के बाद आने की बीमारी हो गई लोगों को, बीमारी बोलते ही है, आदत नहीं है, बीमारी है, बीमारी। और ऐसी बीमारी लग गई कि मौत तक नहीं छूटने वाली है भी है, क्योंकि आदत पड़ गई। देर से जाना, जल्दी जाके क्या करेंगे, उतनी देर में तो कुछ तो भी अच्छा पका तो अम्मा खा के आ सकते, यानी तो जोरों से कभी बात करे नहीं,
اب جمعے کے خطبے سے پہلے ذرا محبت سے بات کر لے کے جائیں گے. کئی کو وہ تو پھر واپس آ سکتے کہ نہیں آ سکتے کہ جنگ پہ جا رہے ہیں. استغفر اللہ ربی. یہ عادات یا اتوار کو بدلو نوجوانوں, بدلو یارو, بدلو. بہت واقعات ہیں میرے صحابہ کے بہت واقعات ہیں انشاءاللہ. پھر کبھی کسی وقت میں اور ان واقعات کو انشاءاللہ ہم رکھنے کی ضرورت اور کوشش کرتے ہیں. وہ نہیں کہ میٹھا کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے, جیب بھرو پیر پیٹ بھرو مولوی, ان کے کام ہے یہ. کھانے سے پہلے میٹھا کھانا, نہیں کھائے تو ذرا نمک چکھ لینا, کھانے کے بعد پھر میٹھا کھانا نبی کی سنت ہے. نبی کی سنت یہ نہیں ہے کہ اسلام کے ہاتھ سے لڑنا, کبھی نہیں بولا بیوقوف. نبی کی سنت یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی قرآن کو چاہتے تھے ہمیشہ قرآن پڑھتے تو بھی قرآن پڑھ, یہ نہیں بولا کبھی. نہ ہم نے کبھی پوچھا نہیں, انہیں کبھی بتایا نہیں. جب تک کہ بے وقوف دنیا میں زندہ ہے, عقل مند بھوکا نہیں مرتا کرتے. تو یہ پوری کی پوری قوم کو بیوقوف بنا دیا. بیوقوف خود عقل مند بن کے بیٹھا ہوا ہے. لہٰذا یہ ماحول کو, یہ حالات کو بدلنا ہے, انشاءاللہ بدلنا ہے, اور بدلیں گے انشاءاللہ العزیز. اس لیے کہ میرے صحابہ کی زندگیاں روح میں ایک نئی طاقت بھر دیتی ہیں. جو خون ٹھنڈا ہو گیا نا ہمارے بدن کا, جس کا ٹیمپریچر کچھ اور ہونا تھا کچھ اور ہے. جوانوں کی بھی اگر ناڑی ناپی جائے, بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم نہ ناڑی ناپی جاتی ہے. ایسا پہلے دیکھتے تھے, اب ڈاکٹر آلہ لگا کے دیکھ رہے ہیں, الگ بات ہے. لیکن پہلے ناڑی دیکھتے تھے. ایسا اگر آج کے نوجوانوں کی ناڑی, میں چپ تو بھی کبھی باتیں کرتے کرتے جو ہے نا کسی نوجوان کا ہاتھ پکڑ کے چیک کر کے دیکھتا ہوں تو ایسا دکھتا 80 سال کا بڈھا ہے. کیا انہیں یہ حال ہے. تو کیا تم خاک اسلام کو سنبھالیں گے؟ کیا خواب تم اسلام کی مدد کریں گے؟ 80 سال کے بڈھے سے کوئی امید لگائی جا سکتی کیا؟ ایک لاٹھی ہاتھ میں رہتی ہے, ٹیک کے چلتا انہیں ہلو ہلو. تمہارا بھی عالم ایسے ہو گیا. اٹھو, اپنی ناڑیوں کو تیز کرو, اپنے خون کو جذبے میں لاؤ, اپنے روح کو تیار کرو, اپنے روح کو مضبوط کرو, اپنے خیالات کو جوان کرو, علم کو کثرت سے حاصل کرو, قرآن کی تربیت حاصل کرو, قرآن کی تعلیمات حاصل کرو, صحابہ کے واقعات سنا کرو, نبی کی سنت پڑھا کرو, نبی کے طریقہ اختیار کیا کرو, حی علی الصلاۃ پر نمازوں کو قائم کیا کرو, مسجدوں کو جمعے کی طرح بھر دیا کرو. پھر دیکھنا انشاءاللہ العزیز اس سرزمین پر پھر کسی کا قتل نہیں ہوگا, کسی بہن کی عزت نہیں لوٹی جائے گی, سودی نظام ختم ہوگا, خبر پرستی ختم ہوگی, پیری مریدی دفن ہوگی. یہ رنگ برنگی جو اسلام بنایا گیا وہ ایک رنگ میں آ جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے آپ کا اٹھنا بے حد ضروری ہے, آپ کا کھڑے رہنا بے حد ضروری ہے, آپ کا جذبے میں آنا بے حد ضروری ہے. آپ جذبے میں نہیں آئیں گے, کلے ولے مجھے کیا کرنا ہے, میرا معاملہ تھوڑی ہے یارو, میرے گھر تک آنچ آئی تو پانی ڈال کے بجھا لوں گا, میرا گھر جل رہا کیا, یہ تو بازو والے کا جل رہا سو ہے. استغفر اللہ. اگر یہ خیال آپ کا ہے تو پھر آپ نے ایمان کے قانون کو سمجھا نہیں, قرآن کے پیغام کو سمجھا نہیں, نبی کی رسالت کو سمجھا نہیں, صحابہ کی زندگیوں کو سمجھا نہیں. تو پھر یہی زندگی اگر میری اور آپ کی رہے گی مفاد پرستی کے اندر, تو پھر میں اور آپ تل تل کر کے مارے جائیں گے. پوری تیاری دنیا کر لی چکی, پورے مسلم جتنے حکمران تھے دنیا کے ان کو یرغمال بنا دیا گیا, ان کو اپنے سامنے جھکا دیا گیا. اس ملک کی طاقت کو مسلمانوں سے چھین کر ظالموں کے ہاتھ میں دے دیا گیا, مسلمانوں کو کمزور کر دیا گیا. اب یہ کسی مسئلے پر آواز نہیں اٹھا سکتے. بہت کچھ لوگ کر سکتے ہیں, بہت کچھ لوگ قتل کر سکتے ہیں, لیکن مسلمان اٹھ کے نعرے لگاتا ہے تو اس کے خلاف کئی کیسز بک کر دیے جاتے ہیں. تو بدلنا ہے, بدلنے کے لیے آپ کو بدلنا ہوگا. آپ کیسے بدلیں؟ آپ صرف یہ کریں کہ اسلام کیا چاہتا ہے میں وہ چاہتا ہوں, میں اسلام کی آغوش میں آنا چاہتا ہوں, میں اسلام کو پسند کرتا ہوں. بس اتنا ہی آپ کو بدلنا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم تمام لوگوں کو صحیح اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یا الہ العالمین, ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اسلام سے کچھ دور ہو چکے ہیں. اللہ ہمیں اسلام کے قریب کر دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں
کہ قرآن سے ہم دور ہو چکے ہیں، یا اللہ ہم کو قرآن پڑھنے سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنا میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم 5 وقت مسجدوں کو ویران کرتے ہیں اور جمعے کو بھرتے ہیں، یا اللہ ہم کو 5 وقت مسجدوں کو بھرنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جو ظالم ہیں ان کا انجام جس طرح سے نمرود، فرعون، حامان اور قارون، ابو جہل، ابو لہب جیسا کر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جو مسلمانوں کا نام بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں، اللہ ان سازشوں کو ختم فرما دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ پرانے شہر میں جو مسلمان پریشان حال ہیں، جو پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں میرے پاک پروردگار، جن کا املاک تباہ ہو چکا ہے میرے اللہ، ہمارے مالداروں کے اندر ایسی سمجھ اور صلاحیت عطا فرما کہ وہ مال کو زیادہ سے زیادہ نکال کر ان غریبوں کی مدد کرنے والے بن جائیں میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما دے۔ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے میرے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔